السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم، اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں ابراہیمی ادیان میں مماثلت۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہیں اور ان میں صرف اختلافات ہی پائے جاتے ہیں، لیکن حیران کن طور پر چند مماثلتیں ایسی ہیں جو ان تینوں مذاہب کو جوڑتی بھی ہیں۔ سب سے پہلی مماثلت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ان تینوں مذاہب میں سینٹرل فگر کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اینسیسٹر مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان تینوں مذاہب کو ابراہمک ریلیجنز کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل سے عربوں کی نسل چلتی ہے، جبکہ حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی نسل چلتی ہے، اور یہودیت سے ہی عیسائیت نمودار ہوئی۔ اسی وجہ سے ان تینوں مذاہب کو حضرت ابراہیم سے لنک کیا جاتا ہے۔ دوسری مماثلت یہ ہے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب مونوتھیسٹک ریلیجنز ہیں، یعنی یہ تینوں مذاہب توحید پرست مذاہب ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ عیسائیت میں شرک کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا کی ذات اور صفات میں شریک بنایا جاتا ہے یا انہیں خدا کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تیسری مماثلت یہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب پیغمبروں پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی پیغمبر وقتاً فوقتاً انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہودیت اور عیسائیت میں کچھ پیغمبروں پر یقین نہیں بھی کیا جاتا، جیسا کہ یہودی نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عیسائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، جبکہ ان کے برعکس اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کو برحق مانتا ہے۔ چوتھی مماثلت یہ ہے کہ یہ تینوں مذاہب اچھے اور برے اعمال کا ذمہ دار صرف اور صرف انسان کو ہی قرار دیتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان تینوں مذاہب کی تعلیمات آخرت کے حساب کتاب پر بہت زور دیتی ہیں، یعنی آخرت میں ہر کسی کو اس کے کیے کا اجر ضرور مل کے رہے گا۔ پانچویں مماثلت یہ ہے کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت تینوں مذاہب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص عہد سے جڑنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ یہودیت کے مطابق یہ عہد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا تھا، یعنی یہودی قوم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور عیسائیت میں یہ عہد حضرت عیسیٰ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا، جبکہ اسلام کے مطابق یہ عہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا۔ کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والا یہ عہد یہودیوں نے توڑ دیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے ایک نئے عہد کے لیے چنا، اور یہی وہ نیا عہد تھا جس کی وجہ سے عیسائی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن گئے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی کتاب کو، مقدس کتاب کو، نیو ٹیسٹمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اسلام کی، تو اسلام کے مطابق یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد توڑ دیا، اور اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر ہے۔ 6 نمبر پر سملیرٹی جو آتی ہے ان میں وہ ہے مقدس سفر، یعنی مقدس سفر تینوں مذاہب میں بہت ہی اہم عبادت جانی جاتی ہے۔ مسلمان سال میں ایک بار حج کے لیے سفر کرتے ہیں مکہ کی طرف، جبکہ یہودیوں کا ہولی پلگریمیج یروشلم میں دیوار گریہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے عیسائیت کی، تو عیسائیت میں مختلف اطراف میں مقدس سفر کیا جاتا ہے۔ کرسچنز سانتیاگو میں بھی، روم میں بھی اور یروشلم میں بھی مقدس سفر کی غرض سے جاتے ہیں۔ 7 نمبر پہ جو سملیرٹی ان تینوں مذاہب میں پائی جاتی ہے وہ ہے امن کا پیغام۔ مسلمان السلام علیکم کہہ کر دن میں کئی بار سلامتی کا پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں، اور یہودی اسی لفظ کو شلام علیکم کہتے ہیں، یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور کرسچینٹی میں پیکس ویبسکم کہا جاتا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ 8ویں نمبر پہ جو سملیرٹی آتی ہے، یعنی ان تینوں مذاہب میں خدا کی ذات کے لیے مختلف نام استعمال ہوتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں اللہ کا نام استعمال ہوتا ہے لیکن 99 نام اور بھی ہیں۔ یہودیوں کے ہاں بھی خدا کے لیے مختلف نام ہیں، جیسا کہ یہوہ، الوہیم، اور عیسائی بھی خدا کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جیسا کہ گاڈ، کرائسٹ اور ایشور۔
یہ تھی ان تینوں مذاہب میں پائی جانے والی چند ایک سملیرٹیز۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔